آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والارض وضعها للانام، اور اس نے زمین کو پیدا کیا ہے مخلوق کے لیے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو اس طرح بنایا ہے کہ اس میں ہر جاندار آرام اور سکون سے اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ ہوا، روشنی، پانی، آگ، اشیاء خوردنی، اشیاء آسائش و آرام کے جتنے لوازمات ہیں وہ تمام اللہ رب العالمین نے فراہم کر دی ہیں انسانوں کو دنیا میں، تاکہ ہر چیز اپنی ضروریات زندگی کو حاصل کر سکے اور طبعی مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچا سکے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں گونا گو پھل ہیں اور کھجوریں غلافوں والی۔ اکمام یہ جمع ہے کتمن کی، اس سے مراد ارشاد فرمایا کہ جو قدرتی طور پر پھلوں پر چڑھا ہوتا ہے، تاکہ جو پھلوں کے اندر جو رس ہے اور جو ان کا نرم گودا ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، موسمی تغیرات جو ہیں اس پھل کو خراب نہ کر دیں اور وہ مچھر اور مکھیاں وغیرہ اس کو گندا نہ بنا دیں۔ جس مولائے کریم نے تمہاری خوراک کے قدرتی اسباب کو اتنی خوبصورتی سے پیک کر دیا ہے کہ ان کو ہر طرح کے بیرونی مضرات یعنی نقصان سے بچا رکھا ہے، کہ جب تیرے منہ میں کھجور کا دانہ یا آم کی کوئی کاش وغیرہ تیرے منہ میں جب پہنچے تو وہ بالکل پاک اور صاف اور تازہ ہو۔ تو فرمایا کیا یہ اس کی شان رحمانیت کا تم اس کی شان رحمانیت کا انکار کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اسی آیت کریمہ میں آگے مزید اس کو اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور اناج بھی بھوسے والا اور خوشبودار پھول، بس اے انس و جان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ الحب یہ اناج کے دانے کو کہتے ہیں، العصف کہتے ہیں گندم اور جو کے پودے کے پتے جو بھوسے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ الریحان یہ طرح طرح کے خوشبودار پھول، یعنی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو اجناس پیدا کیے ہیں ان کا کچھ حصہ تمہارے کھانے کے لیے تمہارے کھانے کے کام آتا ہے، اور ان کا کچھ حصہ تمہارے جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ اور کہیں رنگ برنگے پھول جب تم دیکھتے ہو کھلے ہوئے ہیں تو تمہاری اگر طبیعت افسردہ ہوتی ہے تو تم جب ان رنگ برنگے پھولوں کو دیکھتے ہو تو فرمایا کیسے تمہاری طبیعت میں تازگی آ جاتی ہے، شگفتگی آ جاتی ہے۔ تو یہ جو پھول جو کھل رہے ہیں رنگ برنگی خوشبودار پھول جو ہیں، فرمایا کہ یہ تمہاری طبیعت کو تازگی اور شگفتگی بخش رہے ہوتے ہیں۔ الغرض کہ تم جدھر بھی دیکھو گے، جو چیز بھی دیکھو گے، فرمایا اس کی رحمت کے جلوے تمہیں نظر آئیں گے۔ تو پھر انسان کو کہا کہ سورت کے شروع میں الرحمن علم القرآن سے لے کر آیت نمبر 13 تک اللہ رب العالمین نے 12 تک یہ جتنی نعمتیں ہیں بڑی بڑی عظیم الشان نعمتوں کو شمار کیا، اور ان نعمتوں میں انسان غور کریں ان 12 آیتیں جو آپ نے سماعت کی ہیں کہ ان میں ایسی نعمتیں بھی ہیں کہ جن پر ہماری روحانی اور اخروی زندگی کی کامیابی کا انحصار ہے۔
بعض وہ ہیں کہ جن سے یہ ہماری یہ دنیاوی زندگی طرح طرح کی راحتوں اور آسائشوں سے بہرمند ہوتی ہے، بعض ان میں سے وہ نعمتیں ہیں کہ جن میں ہماری مرضی اور رائے کو دخل نہیں۔ اسی 12 آیتوں میں عدل و انصاف کے بارے میں ایسے احکام بھی دیے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں امن و سکون نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ان ساری نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ان نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ فرمایا تم ہماری ان بے شمار نعمتوں میں سے کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ ہم کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کرتے۔ مالک تو نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہیں ہم سب تیری نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پوری سورہ رحمان کی تلاوت فرمائی، پھر اپنے صحابہ سے فرمایا کیا وجہ ہے کہ تم بالکل گمسم ہو کر بیٹھے ہو؟ تم سے بہتر تو جتنوں نے یہ جواب دیا تھا کہ جب میں ان کے سامنے میں نے انہیں سورہ رحمان سنائی تو جتنوں کا جو گرو قرآن سن رہا تھا، جب میں کہتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو وہ جتنوں کا گروہ یہ جواب سامنے سے دیتا تھا وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ وہ یہ کہتے تھے جنوں کے گروہ کہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے اور سب تعریفیں مولا تیرے لیے ہیں۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کے جواب میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ بندہ یوں کہے کہ مالک ہم تیری کسی نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے اور تمام تعریفیں جو ہیں وہ سب تعریفیں مولا تیرے لیے ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہم یہ سورت سنیں، جب بھی یہ آیت پڑھیں تو ہم بھی اسی طرح جواب دیں جیسے کہ صحابہ کرام کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ آگے سنیے، فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا فرمایا انسان کو بجنے والی مٹی سے، ٹھیکری کی مانے۔ یہاں سے الانسان سے مراد بالاتفاق علماء کہتے ہیں آدم علیہ السلام مراد ہیں، چونکہ آپ ہی کی تخلیق بلا واسطہ صلصال سے ہوئی۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر قرآن کریم میں اگر ہم شروع سے دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جو آغاز فرمایا کہ کیسے یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، تو پورا قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ ہر قسم کی مٹی جو ہے وہ لی گئی، پھر مٹی لینے کے بعد اس میں پانی ملا کر اس کا گاڑھا تیار کیا گیا جسے قرآن تین کہتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کمثل آدم خلقہ من تراب، تراب کا لفظ آیا کہ یعنی ہر قسم کی مٹی لی گئی، پھر اس میں پانی ملا کر فرمایا کہ بدأ خلق الانسان من طین، یہ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا۔ تو جب یہ پانی ملا کر وہ گاڑھا تیار ہو گیا تو اسے تین کہا گیا۔ جب وہ گاڑھا کچھ عرصے تک یوں ہی پڑا رہا یہاں تک کہ اس میں چکناہٹ اور لیز پیدا ہو گئی۔ یہ دیکھیے کیسے وہ مرحلے میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے کہ کیسے وہ پڑا رہا اور کچھ عرصے کے بعد اس میں جب چکناہٹ اور لیز پیدا ہو گئی تو قرآن نے اس مقام پر اس کو کہا اِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن طِینٍ لَازِبٍ، یہ تین لازم یعنی چکناہٹ اور لیز پیدا ہو گئی۔ پھر قرآن نے کہا کہ اسی طرح کچھ عرصہ وہ گاڑھا اور پڑا رہا تو اس میں بدبو پیدا ہو گئی اور اس کی رنگت سیاہی ماہل ہو گئی۔ تو 14ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے اس کو ذکر کیا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، پھر وہ لیزدار بدبودار گاڑھا خشک ہو گیا اور وہ یوں بجنے لگا
کہ جس طرح پکا ہوا ٹھیکرا ہوتا ہے، تو فرمایا اس کے بعد بشریت کا جو ہے وہ جامع پہنایا گیا، اور پھر اللہ رب العالمین نے 23ویں پارے میں فرمایا کہ ہم نے اپنی طرف سے خاص روح اس میں پھونک دی۔ اب وہ آدم علیہ السلام تھے کہ جن کو پیدا کیا گیا، کہ جن کی عظمت و شان کے آگے ملائکہ کو سجدہ ریز کر دیا گیا۔ تو یہ ہے قرآن میں۔ تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں مختلف مقامات پر یہ جو کہا گیا نا کہ کبھی تین کہا گیا، کبھی تراب، کبھی تین لازم، حمئ مسنون، اور یہ جو یہاں سورہ رحمان میں سلسال، تو یہ آخری اسٹیپ تھا۔ تو یہ قرآن دیکھیے کیسے علماء نے بتایا کہ یہ پورے اسٹیپ سے اور مراحل سے گزار کر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو کیا گیا، اور اس میں کوئی تضاد نہیں۔ پھر تخلیق آدم کے بعد نسل انسانی کو جو اللہ نے چلایا ہے، تو وہ نسل انسانی کی تخلیق جو ہے وہ ایک قطرہ آب سے ہوئی ہے کہ جو رحم مادر میں قرار پکڑ کر مختلف مراحل طے کرتا ہوا پھر وہ انسانی شکل میں وہ دنیا میں آتا ہے 9 مہینے میں۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ آگے سنیے، فرمایا وَالْجَانَّ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور پیدا کیا جان کو آگ کے خالص شعلے سے، پس اے انس و جان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں جان جو لفظ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ جنوں کے پہلے باپ کا نام ہے۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی، اسی طرح جان کی تخلیق خالص آگ سے ہوئی۔ پھر جنوں کی نسل کو چلانے کے لیے وہی طریقہ، ازواج کا وہی نظام یہاں بھی اللہ نے جاری فرمایا کہ جو انسانوں میں ہے، کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے جیسا ابھی میں نے عرض کیا، اسی طرح جنوں کا بھی یہ مرحلہ، لیکن جو ان کا جو اصل ہے، جو ان کے والد یعنی جو ان کا باپ ہے، اسے جان قرآن میں کہا۔ اور مارج کہتے ہیں جو یہاں پر لفظ آیا من مارج، تو مارج علماء کہتے ہیں خالص آگ کو، کہ جس میں دھوئیں کا نام اور نشان نہ ہو۔ قرآن کریم کی ان 2 آیتوں میں صراحتاً بتا دیا گیا کہ انسان اور جن یہ 2 مختلف نوع ہیں، ایک کا اصل مٹی ہے اور دوسرے کا اصل جو ہے وہ آگ ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں جنات کو الگ نوع تسلیم نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ بلکہ نوع انسانی کے بعض افراد جو ہیں وہ جن ہو گئے اور ان کو جن کہنے پر بضد ہیں، تو قرآن کریم کی یہ آیتیں ان لوگوں کو بار بار پڑھنی چاہیے۔ جن ایک الگ نوع ہے، انسان ایک الگ نوع ہے، اور دونوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے دونوں آیتوں میں، آیت نمبر 14 اور آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا۔ اس آیت کے ضمن میں یہاں عرض کرنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا اور ابلیس کو خالص آگ سے پیدا کیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح پیدا کیا گیا جس طرح تمہارے سامنے اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اس کو واضح کر دیا۔ تو یہاں سے علماء کرام یہ بات عرض کرتے ہیں کہ اس سے کئی اور مسائل بھی ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہ جس طرح انسان باشعور اور با اختیار ہونے کے باعث احکام شرعی کی بجا آوری کا مکلف ہے، اسی طرح جنات میں بھی باشعور، اور یہ جنات بھی باشعور ہیں اور با اختیار ہیں، اور احکام شرعیہ کی بجا آوری ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ دوسری بات کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بنی نوع انسان کی طرف اللہ کے نبی خاتم النبیین بن کر تشریف لائے ہیں، اسی طرح جنات کے لیے بھی میرے آقا نبی ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے، اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ جنات مادے سے یعنی مجرد نہیں، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا جو خاکی ہے
انسان خاکی پیکر ہے، اسی طرح جنات جو ہیں وہ آتشی پیکر ہے یعنی آگ کا پیکر ہے، اور انسان جو ہے وہ خاکی پیکر یعنی مٹی سے ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان تیری اصل مٹی ہے، دیکھ تیرے رب نے اس مشت خاک کو کتنا حسین پیکر بخشا ہے، اور اس میں بے شمار قوتیں پیدا کر دی ہیں۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، زبان کا لوتھڑا بولتا ہے، دل تمام جسم میں خون پہنچاتا ہے، تیرا کاسائے سر میں کیسے خودکار آلات اللہ نے نصب کر دی ہیں، تیرے شکم میں نظام ہستی کو کیسے مستحکم بنیادوں پر قائم کر دیا ہے۔ یہی حال جنات کا ہے کہ ان میں خصوصی حواس اور بے پایا قوتیں اللہ نے جنات کو دی ہیں۔ پھر ان دونوں کا ذکر کرنے کے بعد اس آیت کریمہ میں کہا گیا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم بتاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمتوں پر ناشکری کرو گے۔ ہم اللہ کی تمام نعمتوں میں کا اقرار کرتے ہیں، کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، سب تعریفیں جو ہیں میرے رب کے لیے ہیں۔ پھر فرمایا رب المشرقین و رب المغربین فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہی دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے، پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یاد رکھیے یہاں دو مشرق دو مغرب کا ذکر ہوا، ہم تو ایک ہی مشرق ایک ہی مغرب دیکھتے ہیں، تو یہ قرآن نے جو کہا یہ پیچھے بھی ہم سماعت کر چکے تھے۔ یاد رکھیے کہ موسم گرما کا مشرق اور ہے، موسم سرما کا مشرق اور ہے، اسی طرح دونوں کے مغرب بھی الگ الگ ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہر دن کا مشرق و مغرب الگ ہے، وہ مشرقین مغربین کا ہی رب نہیں بلکہ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے کہ وہ رب المشارق والمغارب ہے۔ تو یہاں سے یہ اللہ رب العالمین نے یہ بات عرض کر دی اور یہاں پر بتایا گیا کہ وہ دونوں مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے۔ یہاں پر یہ بھی علماء نے اس آیت کے ضمن میں لکھا کہ دونوں مشرق اور دونوں مغرب سے گرمیوں اور سردیوں کے موسم میں سورج طلوع اور غروب ہونے کے دونوں مقام مراد ہیں۔ اور پھر یہ بات کہہ کر اللہ نے یہاں پر بھی ان جن و انس کو متوجہ کیا کہ سردی اور گرمی کے دونوں مشرقوں اور مغربوں میں جو بے شمار فوائد ہیں، جیسے کہ ہوا کا معتدل ہونا، گرمی میں دیکھیے ہوا کیسی ہوتی ہے، سردی میں دیکھیے کیسی ہوتی ہے، بہار میں دیکھیے کیسی ہوتی ہے، خزاں میں دیکھو کیسی ہوا ہوتی ہے۔ تو فرمایا جیسے ہوا کا معتدل ہونا، مختلف موسموں جیسے سردی اور گرمی اور بہار اور خزاں کا آنا، اور ہر موسم کی مناسبت سے مختلف چیزوں کا پیدا ہونا، یعنی یہ موسم نہ ہوتے تو چیزیں بھی پیدا نہ ہوتی۔ تو فرمایا ان تمام چیزوں کا پیدا ہونا۔ پھر اللہ نے جن و انس کو کہا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں شکر کرنے والا بنائے اور اپنی نعمتوں کا اقرار کرنے والا بنائے۔ ہمارے وجود میں اللہ نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں، انسان بس اسی کو اگر غور کر لے تو وہ کتنا شکر گزار ہو سکتا ہے۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں کچھ نہ ملے، تھوڑا سا بھی نہ ملے تو ہم فوراً ناشکری پر آ جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے اندر سے ناشکری کی عادت نکال دے اور ہم ہر حال میں اپنے رب کے شکر کرنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے رب کریم ہم سب کو قرآن حکیم سیکھنا سکھانا سمجھنا سمجھانا ہمارے لیے آسان فرما، علم نافع عطا فرما، علم نافع عطا فرما، ہمارے اندر سے ساری جہالت دور فرما، ہمیں بدبختی سے زوال نعمت سے بچا، نعمتوں کے پھر جانے سے بچا، احساس نعمت عطا فرما، ہر حال میں شکر گزار بنا دے، دل سے شکر کرنے والا، زبان سے شکر کرنے والا، اپنے افعال کے ذریعے شکر کرنے والا۔ یا اللہ ہمیں ہر لمحہ شکر کرنے والا بنا۔
نا شکری نا فرمانیوں سے بچا لے، ہر گناہ سے بچا لے، نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما۔ یا رب کریم تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، عالم اسلام کی خیر فرما، کل جہاں کے مسلمانوں کی خیر فرما، ہمارے ملک پاکستان کو اور مولا کریم فلسطین بالخصوص ان کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں میرے مولا، سب کی جھولیوں کو، دامنوں کو مرادوں سے بھر